السلام علیکم عزیز طلباء. لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر نمبر 3 اور 4 کیے تھے. اب ہمارا چیپٹر نمبر 1 اور 2 رہتا ہے. تو چیپٹر نمبر 1 جو ہے ہمارا, اس کے اندر پاکستان کی نظریاتی اساس کے متعلق ہے. تو جو کویشچن آ رہا ہے پہلا, وہ ہے لانگ کویشچن نمبر 1. کویشچن ہے کہ نظریے کے ماخذ اور اہمیت بیان کریں. تو سب سے پہلے جو ہے سٹارٹ میں ڈیفینیشن ہے کہ نظریہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے, اس کی میننگ کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے. تو سٹارٹ میں ہے سب سے پہلے کہ نظریے کے معنی کیا ہے. نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے. اسی طرح پھر وہ کہتا ہے کہ اصطلاحی جو اس کی ڈیفینیشن ہے نظریے کی, وہ کیا ہے. تو نمبر 1 اس نے ڈیفینیشن 3 سے 4 دی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے ہے کہ کسی چیز کو, کسی شے کو کا مطلب ہے کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں سوچ مقصد کے حصول کے لیے جو ایک فکری خاکہ بنتا ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے. اسی طرح نمبر 2 پہ وہ کہتا ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے اور جو ہے فکری خاکہ ہم بناتے ہیں, جو چیز کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے جو ہم ایک سیٹ اپ بناتے ہیں وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا بھی ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کے لیے ان کو آمادہ کر لے, وہ بھی نظریہ کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈیفینیشن آتی ہے کہ نظریے سے مراد کیا ہے. نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد کسی فلسفے اور فکر پر رکھی گئی, جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو, مثلا سیاسی ہے, معاشی ہے یا معاشرتی, ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک منصوبہ یا ایک کوئی خاکہ بنایا گیا ہو, وہ نظریہ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ڈیفینیشنز ہو گئی کہ نظریے کے میننگ, تعریف اور اس کے بعد مراد. اب ہے نظریے کے ماخذ. نظریے کے ماخذ سے مراد یہ کہ نظریہ کن باتوں سے اخذ کیا جاتا ہے, کن سے نکلتا ہے. ان کے اندر کچھ کامن چیزیں ہیں, جیسے کہ سب سے پہلے آتا ہے مشترکہ مذہب. مشترکہ ایک جیسا مذہب. وہ کہتا ہے کہ مذہب جو ہے صرف عبادات کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ کسی قوم کی معاشرتی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اگزامپل دیتا ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں 19ویں صدی میں کچھ انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں, جس کے اندر برہمن سماج جیسی اور آریہ سماج جیسی تنظیمیں شامل تھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ان کا مقصد کیا تھا, ان تحریکوں کا, ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتے تھے. ہندو انتہا پسند وہ تحریکیں تھیں اور ان کا مقصد مین تھا مسلمانوں کو نیچا دکھانا. ان میں جو 2 نام آتے ہیں وہ اہم ہیں. اس کے اندر جو ہندو تھے ان کے اندر ہے پنڈت دیانند سرسوتی. اس نے ایک شدی کی جو ہے وہ تنظیم بنائی تھی. اس شدی کا مقصد کیا تھا, جو غیر ہندو تھے ان کو زبردستی مسلمان بنانا تھا, یہ ان کا مقصد تھا. پھر اس کے بعد ایک اور شخص بھی تھا, اس کا نام ہے راجہ رام موہن داس. راجہ رام موہن داس جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو اکساتا تھا. اس کے بعد اسی طرح پھر یہ چلتا ہوا سیٹ اپ جو ہے وہ چلا گیا جب کانگریس کی حکومت آئی. کانگریس جو ہے وہ پارٹی کا نام ہے ہندوؤں کی, جیسے مسلم لیگ مسلمانوں کی تھی, ہندوؤں کی تھی کانگریس. کانگریس کا جو ہے حکومت آئی 2 سال کے لیے, وہ تھی 1937 1937 سے لے کر 1939 تک. اس کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر انہوں نے کافی ظلم کیا. ان تمام باتوں نے مسلمانوں کے خیال کو مزید پختہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے. نمبر 2 پوائنٹ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد. وہ کہتا ہے کہ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ کی, کیونکہ ان کے ایک جیسے سیاسی مقاصد تھے. جب انگریز جو ہیں وہ برِ صغیر میں آئے, ان کی آمد سے وہاں پر جمہوریت کا تصور ابھرا. جمہوریت کا تصور ابھرنے سے یہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے الیکشن کے ذریعے عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہمارے حکمران کون ہوں گے. تو اس سے کیا ہوا, مسلمانوں نے بھی اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے حقوق منوانے کے لیے جو ہے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اور انہوں نے ایک علیحدہ پہچان کے لیے جو ہے مسلمانوں نے کوششیں کی, اور پھر آگے جا کر جو ہے وہ مسلم لیگ بھی بنی تھی جو مسلمانوں کی پارٹی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مشترکہ تعلیمی مقاصد. مشترکہ تعلیمی مقاصد میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کسی قوم کے نظریے کو اخذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ برِ صغیر میں جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنا ایک نیا نظام تعلیم متعارف کروایا. انہوں نے اس نظام تعلیم کے اندر جو ہے انگریزی زبان کو سیکھنے جو ہے اس کو متعارف کروایا.
اس انگریزی زبان کو سیکھنے پر جو اس وقت کے علماء تھے، مسلم علماء تھے، انہوں نے اپنا رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، جسے اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس نظام تعلیم کو نامنظور کر دیا، رد کر دیا، نامنظور کر دیا۔ اور یہ تمام کس وجہ سے ہوا؟ یہ تمام ایک نظریے کے تحت ہوا۔ نمبر 4 پوائنٹ آ جاتا ہے مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد میں وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کسی قوم کے نظریے کو اخذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی اور انگریز یہاں پر قابض ہو گئے تو ہندوؤں نے اس جنگ آزادی کا تمام قصوروار مسلمانوں کو ٹھہرایا اور انگریزوں کو یہ باور کروا دیا، یقین دلوا دیا کہ مسلمان ہی تھے اصل جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس کی وجہ سے جب انہیں یقین ہو گیا انگریزوں کو تو ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اور زیادہ سخت ہوتا گیا اور مسلمانوں کو جو ہے ان کو ملازمتوں سے نکال دیا، ان کو کاروبار بند ہو گئے، ان کی تجارت سے پیچھے کر دیا، ان کو نیچے والے لیول پر لیا۔ لیکن یہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی مسلمانوں نے اپنا جو نظریہ ہے، جو نظریہ اسلام ہے، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر جو 5 پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مشترکہ ثقافتی مقاصد میں وہ بیان کرتا ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی یہاں پر حکومت آ گئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہاں پر جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہ سرکاری زبان تھی اردو، لیکن جب ہولڈ جو ہے وہ ہندوؤں کا کچھ بڑھ گیا، انہوں نے جو ہے کوششیں شروع کر دی کہ اردو زبان کی جگہ وہ اپنی ہندی زبان جو کہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی کہا۔ ان تمام باتوں نے جو ہے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر یہ ہماری ثقافت کے پیچھے جو ہے پڑ گئے ہیں ہندو، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنا تشخص جو ہے ہم اپنی پہچان کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ تو ان باتوں میں یہ جو 5 پوائنٹ آ رہے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ کیسے کر کے جو ہے چیزیں ہیں کامن ہوتی ہیں جو کہ ایک نظریے کو وجود میں لاتی ہیں۔ پھر وہ ان سب کے اندر تقریباً اگزامپل دیتا ہے، کن کی دیتا ہے؟ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے سسٹم کی۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹاپک جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، لانگ کوشچن سے، وہ ہے نظریے کی اہمیت کیا ہے، کہ نظریہ جو ہے ہوگا تو اس سے کیا فوائد ہوں گے، اہمیت ہے یا اس کی کیا فوائد۔ پہلے وہ کہتا ہے ان کے پوائنٹس بنانے کے، وہ کہتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ ایک اگر ان کے پاس نظریہ ہوگا تو وہ اس سے زندہ نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر نظریہ ہوگا تو اس سے حقوق و فرائض کا تعین ہو جائے گا اور وہ ان کی وضاحت کرے گا، حقوق کی بھی اور فرائض کی بھی۔ پھر اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر نظریہ ہوگا کسی بھی قوم کے اندر تو وہ ہر قسم کی مشکلات کو جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ جو نظریہ ہوگا وہ ان کو طاقت دیتا ہے کہ ان مشکلات کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نظریہ جو ہے وہ ایک انقلاب کو بھی جنم دیتا ہے، انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نئی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ پوائنٹس ہو جائیں گے نظریے کی اہمیت کے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نظریے کا قیام ہوتا کیسے ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نظریہ جو ہے وہ فوراً نہیں بنتا کہ ایک دم اچانک بن گیا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کہ اس نظریے کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ معاشرے کے پس ماندہ لوگوں کے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے وجود میں آتا ہے یہ نظریہ، یعنی کہ لوگ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نظریہ بنتا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ امریکی سیاہ فام جو ہیں، جو کالی رنگت کے، جو ان کا رنگ کالا، وہ امریکی سیاہ فام، ان کا بھی ایک نظریہ بنا امریکہ میں۔ تو انہوں نے کیا ہوا کہ ان کو جب ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے اپنے مساوی حقوق کے لیے جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کر دیا، اور انہیں وہ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ ایک نظریے کی وجہ سے ہوا، اور وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے اپنے حقوق کو حاصل کرنے۔ پھر وہ لاسٹ میں ایگزامپل دیتا ہے کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کا نظریہ کیسے بنا۔ وہ اس کی وجہ یہی بنی کہ برِ صغیر کے جب مسلمان تھے، وہ پہلے ان کی حکومت تھی، ان کی جدوجہد کی جو وجہ بنی، جو ہم نے پاکستان حاصل کیا، وہ ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا، اس کی وجہ جو تھی وہ تھی انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ۔ یہ انہوں نے، ورنہ وہ کئی سالوں سے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے ہندو اور مسلمان، لیکن جب ان کا رویہ چینج ہوا مسلمانوں کی طرف سے، ان کا ظالمانہ رویہ بڑھا، تب مسلمانوں نے اپنے ایک نظریہ بنا، اور وہ نظریہ جو ہے آخر میں جا کر جو ہے
وہ نظریہ پاکستان بنا اور پھر پاکستان کا قیام ہو. تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اس لیے وہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس منظر میں کچھ باتیں ہوتی ہیں, معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں, سیاسی بھی ہو سکتی ہیں, اور ان کی وجہ سے ہی نظریہ بنتا ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے, یہ لانگ کویشچن جو ہے کہ نظریے کے ماخذ اور اہمیت بیان کریں, وہ یہاں پر یہ کویشچن نمبر 1 ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر نیکسٹ میں ہم ٹاپک جو ہے نمبر 2 دیکھیں گے. اللہ حافظ.